بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ بڑی عبرتناک ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک ایسا عبرتناک واقعہ بیان کریں گے۔ قوم بنی اسرائیل نے ایک مالدار شخص کو آخر قتل کیوں کیا؟ بہت تلاش کرنے کے باوجود جب قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا تو قوم بنی اسرائیل قاتل کا سراغ لگانے کے لیے اللہ کے کس برگزیدہ نبی کے پاس گئی، اور اس نبی نے بحکم الہی ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کو وہ گائے کہاں سے ملی، اور اس گائے کے اندر ایسی کون سی خوبیاں تھیں کہ گائے کی کھال کو سونے سے بھرا گیا۔ اس گائے کو کس نے پالا، اس گائے کی قیمت کس نے مقرر کی تھی؟ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات اور اس واقعے کے بارے میں قیمتی ویڈیو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچہ تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچہ کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ، اس بچہ کو میں اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچہ چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ سب کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کرتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچہ چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر رک گئی، جس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا، اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 6 دینار دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی قیمت زیادہ دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اس کو ہرگز نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، اے بیٹا تم اسے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو بھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دیں گے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام امیل تھا، کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، البتہ اس کے بھتیجے تھے جو اس کے مرنے کے خواہش مند تھے، تاکہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بن سکیں۔ اور اس کے مال کی ہوس میں آ کر ایک بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا اور چوراہے پر پھینک دیا۔ صبح کو جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کی، اور بلاخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شخص سے دریافت کیا، بتا تجھے کہ شخص نے قتل کیا ہے؟ تو شخص نے کہا، میرے قاتل میرے بھائی کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔